سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ ہے کتنے پائے کے بزرگ ہیں؟ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی یہ غوث پاک سے 350 یا تقریباً 400 سال پہلے کے بزرگ ہیں۔ ابھی غوث پاک دنیا میں نہیں آئے، جی ابھی غوث پاک دنیا میں آئے نہیں ہیں، آپ کے آنے سے 350 سال یا 400 سال پہلے کے ہیں۔ امام حسن بصری آپ فرماتے ہیں ایک بار آپ اپنے مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو گئے، آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا بیٹے جی بغداد میں قصبہ جیلان میں ملک عراق میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو بغداد کی جامع مسجد پہ کھڑے ہو کے اعلان فرمائے گا قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ۔ سبحان اللہ۔ امام حسن بصری آپ فرماتے ہیں کہ بیٹے جی ایک بندہ اللہ کا آئے گا، اس کا نام عبدالقادر ہوگا۔ اب سنو غوث پاک کی شان ہے، جبکہ غوث پاک ولیوں کے سردار ہیں، تو امام حسن بصری کے علم کا عالم دیکھو کہ امام حسن بصری 350 یا 400 سال پہلے کے بزرگ ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ ان کا نام عبدالقادر ہوگا۔ 350 سال پہلے، جی 350 سال پہلے آپ فرما رہے ہیں کہ اس کا نام عبدالقادر ہوگا، بغداد میں عراق ملک میں پیدا ہوگا، بغداد قصبہ جیلان میں پیدا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ بغداد کی جامع مسجد پہ کھڑے ہو کے اعلان کرے گا یہ میرا قدم اللہ کے ولیوں کی گردن پہ ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار غوث پاک سے پہلے کے لوگ تھے نا، تو ان لوگوں نے سرکار غوث پاک سے پہلے والے جو اللہ کے ولی تھے، جو غوث پاک سے پہلے کے، انہوں نے تو اسی وقت کہا تھا کہ ہمارا اس سروں پر آج سے ہی سرکار غوث پاک کا قدم ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ اور سنتے ہیں، جی لگا کے بولتے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب یہ درد بھرا واقعہ ہے، یہ دیکھیے ہم لوگ چند ٹائم کی نماز پڑھ لیتے نا، جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں مسلمان، جمعہ کی، اور میں سمجھتا ہوں اگر مسلمان 5 وقت کی نماز کنٹینیو پڑھنا شروع کر دے، ریگولر پڑھنا شروع کر دے، اگر مسلمان 5 وقت کی نماز، تو پھر ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں، صحیح بات ہے، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہم ہیں کتنے۔ لوگ چھپائیں گے چاہے کتنا اخباروں کے ذریعے، کوشش کتنی کریں کہ مسلمان اتنے ہیں، پھر بتانے کی ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم اتنے ہیں، وہ خود سمجھ جائیں گے کہ یہ کتنے ہیں۔ وہ حیران ہو جائیں گے کہ ان سوئے ہوئے شیروں کو جگہ کس نے دیا۔ ہاں مگر مسلمان اپنی اصل حالت پہ تو آ جائے، بس جمعہ میں لگتا ہے، دیکھیے جمعہ کے دن کسی شہر سے آپ گزر جائیں تو لگتا ہے کہ مسلمان ہے، پھر اس کے بعد میں وہی 2-3 آدمی، امام صاحب، کبھی تو امام صاحب اکیلے رہ جاتے ہیں، کچھ جگہوں پہ دیہات کا تو میٹر ایسا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے نماز پڑھنے کی۔ اب بات نماز کی آ گئی تو سن لو، سرکار غوث پاک کا ذکر ہے نا، تو بات غوث پاک کی پیش کروں گا۔ میرے آپ کے غوث پاک فرماتے ہیں جو بے نمازی تمہارے پاس میں قرض لینے کے لیے آ جائے، قرض لینے کے لیے غوث پاک فرماتے ہیں اگر قرض لینے کے لیے بے نمازی آ جائے تو اسے قرض نہ دینا، اس لیے جو اللہ کا قرض نہیں دیتا ہے وہ بندے کا قرض کہاں سے دے گا؟ جو اللہ کا قرض نہیں دے رہا تو وہ بندے کا، صحیح بات ہے۔ اور سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اگر حکومت ہو نا مسلمانی، تو بے نمازی کو تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن تک نہ کیا۔ یہ غوث پاک فرماتے ہیں۔ اللہ اور ہم کہتے ہیں غوث پاک کے ماننے والے، اور میں نے کئی جگہوں پہ تقریر میں نماز کا ذکر شروع کر دیا تو لوگ اتنے شانت ہوتے ہیں، ایسا اتنا سناٹا ہو جاتا ہے، وہ یا تو یہ سمجھتے ہیں کئی لوگ کہ کہیں امام صاحب ابھی جماعت شروع نہ کر دیں، اتنا ڈر جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو نماز کی پابندی کرو۔ سب سے پہلے اگر قبر میں کوئی سوال ہوگا تو نماز کے بارے میں، اگر نمازیں مکمل ہیں تو پھر اس کے بعد میں آگے سوال ہوں گے۔ یار پہلے ہی کوشچن میں آپ اٹک جائیں گے تو پھر آگے کیا؟ صحیح بات۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں اور کتنے لوگ تو اتنے جاہل ہیں پتہ ہے
ابھی جب وہ ایک ہوا چلی تھی قیامت آنے والی بولے ارے کیا ٹینشن ہے 3 سوال ہونا ہے من ربو کا تیرا رب کون ہے ما دینو کا تیرا دین کیا ہے ما کنتا تقولو فی حق آزر یہ 3 سوال ہوں گے تو رٹھا شروع کر دیا لوگوں نے یاد کرنا شروع کر دیے بولے یاد کر لو 3 سوال ہوں گے یہ 3 سوال ہے من ربو کا تیرا رب کون ہے جواب دے دیں گے ربی اللہ اللہ میرا رب اور دینی الاسلام تیرا دین کیا کہہ دیں گے مذہب اسلام اور ما کنتا تقولو فی حق آزر اس شخص کے بارے میں کیا کہتا تھا یعنی اشارہ ہوگا حضور کے لیے کیا کہتا تھا تو بولے کہہ دیں گے حضور کے غلام ہے دیوانے بولے یہ 3 سوال یاد کر لو لیکن ایک بات یاد رکھنا یہ سوال سب کے یاد ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کوئی دنیا میں مسلمان جس نے کلمہ حضور کا پڑھا ہے اگر وہ ذی عقل ہے اس کے اندر اگر سمجھدار تھوڑی سی بھی سمجھ ہے تو ان تمام کو اس کے سوال کے جواب یاد ہیں مگر یاد رکھو میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں کل بروز محشر اس سے پہلے قبر کی منزل قبر میں تمہیں رکھ کے پھر جب تمہارے عزیزوں اقارب چلے آئیں گے فرشتے سوال کریں گے من ربو کا سوال بڑا آسان ہے اور سوال کا جواب بھی بڑا آسان من ربو کا تیرا رب کون ہے لوگوں یہ سوال تو آسان ہے مگر اس کا جواب جو نبی کا وفادار ہوگا وہی دے پائے گا بے شک بے شک جو نبی کا وفادار ہوگا وہی دے گا ورنہ وہ بھول جائے گا اس کا جواب کیا ہے جی ہاں کتنی باتیں آپ نے دیکھی نہیں ہیں کبھی کبھی یاد ہوتی مگر اس کے باوجود بھی ذہن پہ نہیں آتی نہیں ہوتا ایسا تو یہ بات رب ذہن سے نکال دے گا اس لیے کہ تیرے اعمال اچھے نہیں اعمال جب اچھے ہوں گے تو یہ سوال خود بخود آسان ہو جائیں گے خود آسان ہو جائیں گے اب جی لگا کے بولتے یا رسول اللہ یا رسول اللہ حضور کا شجرہ حضور کا پاک پوتر نسب سماعت کر لیں جی لگا کے بولتے یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ نے سن تو رکھا ہے مگر حضور کا نسب میں